لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ حج عورتوں کے لیے جہاد کا قائم مقام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم عورتیں جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتی ہیں، کیا ہم بھی جہاد میں حصہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یعنی عورتوں کے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ ایک اہم نکتہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑا اہم نکتہ سمجھایا۔ وہ نکتہ پڑھ کر روح نے غم کی ہچکی لی اور آنکھیں پانی میں ڈوبنے لگیں۔ فرمایا، اللہ کے گھر کا زیادہ سے زیادہ طواف کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں۔ ہاں سچ فرمایا، بہت اونچی بات فرمائی۔ رکاوٹیں آ جاتی ہیں پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی اور رات سے بھی زیادہ تاریک، پھر آدمی نہیں جا سکتا۔ جو خوش نصیب وہاں پہنچ چکے ہیں وہ اس نکتے کی قدر کریں، بازاروں، خریداریوں، ملاقاتوں اور فضولیات میں وقت ضائع نہ کریں، اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں۔ حرم شریف کی ایک نماز کسی انسان کے 54 سال کی نمازوں کے برابر ہے۔ وہاں کا ایک لا الہ الا اللہ 1,00,000 لا الہ الا اللہ کے برابر، اور ایک بار کا سبحان اللہ 1,00,000 بار سبحان اللہ پڑھنے کے برابر۔ تا قیامت اجر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کے لیے روانہ ہوا پھر راستے میں انتقال کر گیا تو اس کے لیے قیامت تک حاجی کا اجر لکھا جاتا رہے گا، اور جو شخص عمرے کے لیے نکلا پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے تا قیامت عمرہ کرنے والے کا اجر لکھا جاتا رہے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور پھر دوران سفر انتقال کر گیا تو اس کے لیے تا قیامت مجاہد کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔